بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ وائس آف کینیڈا اردو دیکھ رہے ہیں۔ ابھی کل میں دیکھ رہا تھا شفا یوسف زئی ایک اینکر ہیں جو کہ ہم ٹی وی پر صبح سے آگے ایک پروگرام ہے وہ کرتی ہیں ایک اور میل اینکر کے ساتھ۔ تو ان کا ایک گلہ تھا اور گلے والا ایک میسج تھا جو آیا، اس پہ دیکھا میں نے فیس بک پہ۔ انہوں نے ایک کیس کر رکھا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا، اور پھر اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دی ایف آئی او کو کہ وہ اس کی انویسٹیگیشن کرے، اور وہ کیس ہے اسد طور کے متعلق اس کے خلاف۔ اسد طور وہی اپنے آپ کو جو صحافی کہتا ہے، جس کو ابھی 3-4 دن پہلے جس کی پٹائی ہوئی ہے، جس کو مار پڑی ہے، گھر میں اس کے گھس کے 2-3 لوگوں نے اس کو مارا ہے، اور اس کا بہت بڑا سکینڈل بنایا میڈیا کے چند ایک لوگوں نے اکٹھے ہو کے وہاں پہ۔ اور پھر اس میں جو زبان استعمال کی گئی، خاص طور پر حامد میر کی طرف سے، جس کو بہت کنڈیم کیا گیا میڈیا پر بھی، سوشل میڈیا پر بھی، اور اس پریشر میں، عوام کے پریشر میں جیو نے اس کو آلموسٹ سیک بھی کر دیا۔ اور ابھی کل بھی ایک اور انٹرویو اس کا میں دیکھ رہا تھا، کسی وہ بھی اس طرح یوٹیوبر کو دیا اس نے، تو اس میں وہ اب خسیانی بلی کی طرح وہ اسٹیپ بیک کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو جا رہا تھا، مجھے تو گاڑی سے بلا کے اور کہا گیا کہ جی آپ کچھ بولیں، تو یعنی میں بولنا نہیں چاہتا تھا، اور مجھے وہ ایک اکسایا گیا بولنے کے لیے، تو میرا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا۔ وہ اپنی ہمدردیاں بھی فوج کے متعلق بتا رہا تھا، اپنے تعلقات بھی ان کے متعلق حامد میر نے بتائے، لیکن ہم لوگ اوورسیز پاکستانیز اور وائس آف کینیڈا اردو کے پلیٹ فارم سے شفا یوسف زئی کو یقین دلاتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہم لوگ کھڑے ہیں۔ اور یہ جو اسد طور ہے، یہ تو مجھے تو صحافی کسی بھی طرف سے نہیں لگتا۔ میں نے اس کی 2 ویڈیوز دیکھی ہیں، اور اس کا جو سٹائل ہے وہ تو انتہائی جاہلانہ سٹائل ہے، اور اس میں یہ جو ایک کہتے ہیں نا سستی شہرت لینے کے لیے یہ جو اس میں باتیں کرتا ہے، اس میں پاکستان فوج کے خلاف باتیں، ISI کے خلاف باتیں، پاکستان کے پرائم منسٹر کے خلاف باتیں، پاکستانی وزراء کے خلاف باتیں، اور پھر اسی طرح یہ شفا یوسف زئی کو بھی اس نے اس پہ الزامات لگائے، تہمتیں لگائی کہ یہ منسٹروں کی گاڑیوں میں بیٹھ کے جاتی ہے، اور ڈفرینٹ قسم کی اس طرح کی بلو دا بیلٹ باتیں کی، اس کے خاندان کے بارے میں اس نے باتیں کی۔ اور وہ اس طرح وہ جو سلطانہ آپا ہیں اس کی ہم ٹی وی کی مالک، اس کو یعنی اس طرح سے اس کو حکم دے رہا تھا کہ بھی آپ نے کس قسم کی اینکر رکھے ہیں جن کو جو تحقیق نہیں کرتے، اور ٹی وی پہ آ کے تو یعنی ایک جھوٹی باتیں بتا دیتے ہیں۔ اور وہ واقعہ کیا بتا رہا تھا کہ اس نے ایک نیوز جو تھی وہ شیئر کی لوگوں سے ٹی وی پہ کہ عمران خان کا بڑا بیٹا جو ہے وہ سلمان ہے، بیسیکلی سلیمان، تو اس نے یہ کہہ دیا، غلطی سے ہو جاتا ہے انسان سے، کہ عمران خان کا بڑا بیٹا جو قاسم ہے اس نے کوئی اسلامک اسٹڈیز وغیرہ میں کوئی گریجویشن کر لی ہے وہاں سے، انگلینڈ سے کسی یونیورسٹی وغیرہ سے۔ تو اس نے اس نقطے کو پکڑا کہ جی اس کو اتنا نہیں پتا شفا کو کہ عمران خان کا بڑا بیٹا کون ہے، یعنی یہ تحقیق کر کے نہیں آتی، اور یہ ایک مین سٹریم میڈیا پہ بیٹھ کے تو یہ اس طرح کی ایک انفارمیشن دیتی ہے لوگوں کو کہ جس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یعنی وہ غلط طریقے سے پیش کرتی ہے، اس کی کوئی تعلیم نہیں ہے، اس کی کوئی یعنی کوئی اس طرح کی ریلیونٹ جو ہے وہ ریسرچ کوئی نہیں۔ جبکہ شفا جو ہے وہ ایک پڑھی لکھی لڑکی ہے، اور اس نے بھی انگلینڈ سے جرنلزم میں جو ہے وہ پڑھا پڑھا ہوا ہے، وہ اپنے اس میں بتا رہی تھی۔ پھر اس کا بیسک مطالبہ اور بیسک گلہ یہ تھا، جو اس کی فریش ویڈیو ایک میسج ہے کہ میرا واقعہ جو میرا جو کیس ہے، جو اس وقت FIA اس کو تحقیق کر رہا ہے، اس کو سب بھول گئے ہیں، اور یہ اس کو جو جعلی سی مار پڑی ہے، جو پہلے دن دونوں بازو پہ پٹیاں بندھی تھی، اس کے بعد اگلے دن جو تھی وہ ایک بازو سے کھل گئی، دوسرے پہ تھی،
اور یہ ویسے بھی یعنی ایک جنکی سٹائل لگتا ہے بندہ مجھے، بڑے بڑے بال، بڑی بڑی اس کی بے ترتیب سی داڑھی، اور اس کا گفتگو کا سٹائل وغیرہ جو تھا وہ سارے کا سارا بڑا ایک ولگر سٹائل ہے اور اخلاق سے گرا ہوا. تو آئی ڈونٹ نو کہ یہ کیسے اپنے آپ کو، یا ان کے ساتھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ احمد میر ٹائپ، وہ بھی خیر اسی ٹائپ کا ہی آدمی ہے، لیکن اس پہ پھر آ کے وہی پلیٹ فارم کو اٹھا لیتے ہیں. یہ اب دیکھیں نا، مریم اتنا بڑا قد کاٹھ پارٹی، شہباز شریف، فضل الرحمان، اور اس کے پھر چیلے چانٹے سارے ان کے، یہ سب وہاں اکٹھے ہو کے چلے گئے، جبکہ پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی بھی نہیں گیا. تو اس میں بھی وہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ میچورلی بہیو کر رہی ہے، اور باقی معاملات میں بھی نون لیگ کے مقابلے میں نون لیگ زیادہ جو ہے وہ اس وقت بغض اور حسد کا شکار ہے، اور وہ ہر طریقے سے چاہتی ہے کہ جہاں پر بھی عمران خان کو چوٹ پہنچائی جا سکتی ہے وہاں پر چوٹ پہنچائی جائے کسی کے بھی تھرو. اب اس میں یہ سستی شہرت کا ہی ایک طریقہ ہے کہ یہ میرا خیال ہے خود ہی اس نے کو 2-3 لڑکے بلوائے ہوں گے، ان کو کوئی پیسے دیے کہ مجھے یہ اس طرح ذرا سیف 2-4 لگاؤ تاکہ میں پھر اس کا شور مچاؤں اور میں ISI پہ اس کا الزام لگاؤں. اور ڈیفینیٹلی جب یہ بات پھیلے گی تو لوگ کہیں گے جی یہ فوج کے خلاف باتیں کرتا تھا، ISI کے خلاف کرتا تھا، تو انہوں نے یہ کام کیا ہے. تو یہ بات جو ہے وہ ایک جو آپ کی چھٹی حصہ ہے جو سمجھتے ہیں ISI کو کیا چیز ہے، تو وہ کبھی بھی اس بات کو نہیں مانیں گے، اور ان کو پتا ہے کہ ISI ایک دنیا کی معروف جو ہے وہ ایجنسی ہے، اور وہ بہت اعلیٰ قسم کے کام کرتی ہے. وہ اس طرح کے 3rd کلاس لوگوں کو سستی شہرت دلوانے کے لیے اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتی. تو یہ میرے خیال میں میں نے دیکھا ہے، اس کی 2-3 ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں. پہلے تو میں نہیں جانتا تھا اس کو، تو اب یہ دیکھیں نا دنیا بھر میں اس وجہ سے مشہور ہو گیا. اب وہ اسٹیفن سیکر نے BBC پہ جب فواد چودھری کا انٹرویو کیا تو اس نے اس کا بھی ذکر کیا اس میں. حالانکہ یہ یوٹیوبر ہے بیسیکلی، پہلے کہیں ٹی وی میں کام شام کو کرتا رہا ہوگا چھوٹا موٹا، لیکن یہ BBC والوں نے بھی ایکنالج کر لیا اس کو کہ یہ یوٹیوبر ہے اور جرنلسٹ ہے. جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ یوٹیوبر کو تو جرنلسٹ ابھی تک جو ہے وہ تسلیم ہی نہیں کیا گیا، نہ ہی مین سٹریم میڈیا اتنا جیلس ہے ان سے کہ وہ کرتا ہے. اور وہ ہر وقت مین سٹریم میڈیا میں جو اینکر بیٹھے ہیں، جو لوگ بیٹھے ہیں، وہ یوٹیوبرز کو، سوشل میڈیا پر جو کام کرنے والے اچھے لوگ ہیں، ایون ان کو بھی وہ اس میں ان کی بھی ٹرولنگ شروع کر دیتے ہیں، ان کو بھی لتاڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو اگر آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں تو ان میں بڑے بڑے اچھے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو ریسرچ کر کے گفتگو کرتے ہیں، اور اپنی گفتگو میں ان کے وزن ہوتا ہے باقاعدہ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل مطلب جن کو صحافت کا کی ABC بھی نہیں پتا، نہ ہی ان کا کوئی بیک گراؤنڈ ایسا ہے، اور وہ بس ان کو کیمرہ مل گیا ہے یہ اور مائک مل گیا اور وہ اس پر لگے رہتے ہیں، بک بک کرتے رہتے ہیں. جبکہ یوٹیوب میں بہت سارے لوگ جو ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اور وہ ابھی دیکھیں آپ جو فلسطین کا یہ جو ابھی واقعہ ہوا لائیو اس کے ساتھ اسرائیل کے، تو وہ وہاں پر جو سٹی جرنلسٹ تھے جو سٹی میں کور کر رہے تھے ان کو، یہ یوٹیوبرز وغیرہ اور یہ کیمرے سے، ان کی وجہ سے یہ اتنی زیادہ جو ہے وہ پذیرائی ملی اس کو فلسطینیوں کو، اور پوری دنیا میں پروٹیسٹ کیے گئے، اور امریکہ میں بھی بہت زیادہ. اور اس دفعہ لوگوں نے پہلے سے زیادہ بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیا، اور اس میں کوئی یعنی کوئی دین کا مسئلہ نہیں تھا، بیسیکلی وہ ایک ہیومن رائٹس کا مسئلہ لیا انہوں نے. اور اس میں ہر مذہب کے لوگ، ہر رنگ کے لوگ، ہر نسل کے لوگ اس میں شامل تھے. اور ہم نے بھی یہاں ٹورانٹو میں مظاہرے میں شرکت کی اور اس کی رپورٹنگ بھی کی، اور وہ بھی پچھلی ویڈیوز میں موجود ہے. تو یہ جو سوشل ایک میڈیا ہے، یہ اپنا بڑا بعض سیکٹر پہ بڑا پازیٹیو کردار ادا کر رہا ہے، اور بعض جگہ پہ یہ نیگیٹو کردار بھی ادا کر رہا ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ اگر آپ دیکھیں تو جو ہمارا پرائیویٹ میڈیا پاکستان میں ہے وہ کون سا کوئی پازیٹیو کردار ادا کر رہا ہے. وہاں پر جو جرنلسٹ بیٹھے ہیں، جو اینکرز بیٹھے ہیں، ان کی آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ وہ ساری کی ساری جھوٹی خبریں، ساری کی ساری وہ سنسنی پھیلانے والی خبریں، لوگوں کو پریشان کرنے والی خبریں. اب آپ یقین کریں
کہ بہت سارے لوگوں نے جو انٹلیکچوئلز ہیں، جو بہت سارے یعنی پڑھے لکھے لوگ ہیں، ٹینشن سے بچنا چاہتے ہیں اگر، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ پاکستان کا جو میڈیا ہے، پرائیویٹ میڈیا، یہ دیکھنا چھوڑ دیں. آپ پی ٹی وی دیکھیں، پی ٹی وی پر آپ کو کوئی ٹینشن نظر نہیں آئے گی، بڑا سموتھ چینل. اور یہ دیکھیں تو یہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے بس پاکستان میں نہ کوئی معاشی میدان میں کچھ ہو رہا ہے، نہ کچھ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن وہاں پر جو ہے وہ اس میں کچھ بہتری آ رہی ہے، یا باقی جو ڈپارٹمنٹس ہیں، ایف بی آر ہے، ایف آئی اے ہے، نیب ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا. سب میں ہر جگہ پر یہ اس کو دکھاتے ہیں کہ یہ بالکل تباہ و برباد کر دیا اس گورنمنٹ نے. اور خاص طور پر اپوزیشن کی نیگیٹو جو باتیں ہیں ان کو یہ موضوع بناتے ہیں اپنا روزانہ کا، اور پھر یہ حکومت میں اور اپوزیشن میں بیٹھ کے وہاں پنچایتیں لگاتے ہیں، جھگڑے کرواتے ہیں ان میں آپس میں، اور پھر یعنی ایک دوسرے اس کو اکساتے ہیں باقاعدہ کہ اس نے یہ کہا ہے، اب اس کا جواب دیں آپ، کیا اس کا کیا جواب ہے. تو یہ ایک دکانداری انہوں نے چمکائی ہے، جو 20 30 25 لاکھ 50 لاکھ روپے تنخواہیں لے رہے ہیں. تو جبکہ یہ اگر کسی بھی جگہ کام کرے تو ان کو 2-3 لاکھ روپے سے زیادہ سیلری نہیں مل سکتی. تو اس کا حق ادا کرتے ہیں یہ کہ یہ خبریں ڈھونڈ کے لے کے آتے ہیں ریسرچ کر کے، اور پھر یہ ان خبروں کو توڑ مڑوڑ کے پیش کرتے ہیں، اپنی مرضی سے پیش کرتے ہیں، جس کی یعنی سنسنی ہو جس میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو شفا کا معاملہ جس کی بات شروع کی تھی، ہم اسٹینڈ ود شفا، اور کیپ اٹ اپ، ڈٹے رہو، انشاءاللہ کامیابی آپ کی ہوگی.